اللہ کے حبیب نے سفر معراج پر جن سے ملاقات کی فرشتگان پروردگار سے، یہ بہت مشہور روایت ہے، میں صرف آپ کی خدمت میں اس لیے پڑھ رہا ہوں کہ ہو سکتا ہے کہ اور یقین کی کیفیت میں شدت پیدا ہو جائے کہ ہم سارے اعمال انجام دیں لیکن درود کی اہمیت کو درود کے مقام پہ سمجھیں۔ اللہ کے حبیب ایک ایسے فرشتے سے ملاقات کر رہے تھے جس کے 1000 ہاتھ ہیں اور ہر ہاتھ میں ہزاروں انگلیاں ہیں اور ہر انگلیوں میں ہزار یہ پور بنے ہوئے ہیں۔ بہت غور کیجئے، کبھی کبھی سمجھ میں نہیں آتا کہ ایسا بھی ہو سکتا ہے۔ ہاں، اس کو سمجھنے کے لیے مثالیں بھی قائم کی جا سکتی ہیں۔ ہمیں عزیز جاننے والے کراچی میں ہوتے، انہوں نے اپنی دونوں انگلیوں میں ہاتھ کی 72 انگوٹھیاں پہنی ہوئی ہیں۔ تو میں نے کہا کہ مزید کی گنجائش ہے کہ ہاں میں اب چائنا جاؤں گا۔ وہ کس لیے؟ کہ میں چاہتا ہوں انگلیاں بڑی کرواؤں، انگوٹھیاں پہننے کے لیے انگلیاں بڑی کروانے کا ارادہ ہے۔ تو اگر انگلیوں کی بات کی جائے تو جناب ختمی مرتبت کی ملاقات ایسے فرشتے سے جس کی انگلیاں ہزار ہر ہاتھ میں 1000 انگلیاں اور ہر انگلی میں 1000 پور ہیں، اور یہ گنتی کے 1000 نہیں ہیں۔ کس نے گنا تھا؟ ہاتھ کتنے ہیں؟ یہ تو سمجھانے کے لیے ہے۔ کبھی کبھی آپ کہتے ہیں ہزاروں کا مجمع ہے اور ایسا سفید جھوٹ بولتے ہیں کہ کرسیاں 400 لگی ہیں، مجمع ہزاروں کا۔ تو قبلہ، یہ سیاسی جلسہ ہو تو بات سمجھ میں آتی ہے، یہ سیاسی جلسہ نہیں ہے، یہ عظمت خدا کا جلسہ ہے، یہ تسبیح خدا کا انداز ہے۔ کل کی بات سے آج کی بات مربوط ہو رہی ہے۔ درود اتنا ہی اہم جتنا تسبیح خدا اہم ہے، بلکہ بات کو میں اگر ڈرتے ہوئے آپ کی خدمت میں عرض کروں کہ تسبیح میں درود شامل نہیں ہے لیکن درود میں تسبیح شامل ہے۔ تسبیح میں درود شامل اس طرح سے کہ اگر غور کیجئے تو اللہ کے حبیب اس فرشتے سے سوال کر رہے تھے، تم کیا کرتے ہو؟ یہ سوال بھی پیغمبر کا عجیب سوال تھا۔ نہ آپ کو سوال کی حاجت تھی، نہ فرشتے کو جواب کی حاجت تھی، جو بنا علی کے نور سے ہو اس سے کیا سوال و جواب ہوگا؟ یہ سوال کیوں کیا؟ تاکہ ان نا اہلوں کو سمجھ میں آ جائے کہ جو فرشتوں کو تو علیہ السلام کہتے ہیں، جس کے نور سے بنے اس کو رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں۔ کچھ ہمت کرتے ہیں تو کرم اللہ، صلوات پڑھیں محمد و آل محمد کہہ دیں۔ اتنی سی تعلیم اگر ہوتی تو لفظ سلام کا ترجمہ سمجھ لیتے۔ جیسے رضی اللہ تعالی عنہ دعا ہے، جیسے کرم اللہ وجہ الکریم دعا ہے، بھائی ایسے ہی علیہ السلام بھی ایک دعا ہے۔ چلو دعا سمجھ کر ہی پڑھ دو۔ تو فرشتہ اللہ کے رسول کی بارگاہ میں جواب دے رہا، یا رسول اللہ، مجھے اللہ نے حساب کتاب پر رکھا ہے۔ تم کیا حساب کرتے ہو؟ کہ حساب کرتا ہوں بارش کے قطرات کا۔ جتنے بارش کے قطرات زمین پہ جاتے سب کا حساب کرتا ہوں۔ آپ نے ارشاد فرمایا، کیا تم بارش کے قطرات کے مقامات بھی جانتے ہو؟ کہ یا رسول اللہ، قبرستان میں کب ہوتی ہے؟ کتنا قطرہ وہاں گرتا ہے، کتنا دریا میں گرتا ہے، کتنا سمندر میں گرتا ہے، کتنا آبادیوں میں گرتا ہے اور کتنا ویرانوں میں گرتا ہے۔ میں کہتا ہوں فرشتہ شاید یہ بھی کہہ دیتا کہ کتنا علی والوں کے سروں پہ گرتا ہے۔ میں ان سب کا حساب کرتا ہوں۔ اللہ کے حبیب نے ارشاد فرمایا، اتنا پکا حساب ہے؟ بہت غور کیجئے گا قبلہ، پڑھنا بڑا آسان ہے، آپ کا سننا بھی آسان ہے، ذرا اپنے گھر میں قطرے گن کے دکھائیے تو اندازہ ہو جائے گا۔ اللہ کے رسول نے سوال فرمایا، یہ تو بتاؤ اے فرشتے پروردگار، کیا کوئی اور حساب ایسا ہے جو تمہارے بس سے باہر ہو؟ فرشتے نے عاجزی کا اظہار کرتے ہوئے اللہ کے حبیب کی بارگاہ میں عرض کی، یا رسول اللہ،
میں یہ سب شمار کر سکتا ہوں، جو مجھ سے شمار نہیں ہوتا وہ ایک ہی عمل ہے. بہت غور کیجئے گا، اس عمل کا نام نماز نہیں ہے، اس عمل کا نام روزہ نہیں ہے، اس عمل کا نام حج نہیں ہے، اس عمل کا نام زکوٰۃ نہیں ہے، اس عمل کا نام درود بر محمد اور آل محمد ہے. اللہم صلی علی محمد وعلی اللہ اکبر. بہت آسان سے مسئلے ہیں آپ کی خدمت مقدس میں. ساری عبادات محترم ہیں، کسی عبادت کے احترام کا انکار نہیں. یاد رکھیں، آپ تو اہل ادب ہیں، آپ تو اہل علم ہیں. کسی ایک کی فضیلت بیان ہو تو کسی کی تنقیص نہیں ہو جاتی. تو ذہن کو وسیع رکھتے ہوئے سنیے، نماز، روزہ و حج و زکوٰۃ اپنے مقام پر ہیں، لیکن اگر درود نہ ہو تو کیا کوئی عمل مقبول ہوگا؟ اور یہ روایت تو مسلمانوں کی قابل احترام شخصیات نے بھی روایت کیا ہے. یعنی امہات المومنین میں سے خاتون کہتی ہیں، اللہ کے بھی فرماتے نماز ہو نہیں سکتی جب تک کہ دو شرطیں نہ ہوں، ایک طہارت، ایک مجھ پر درود. تو میں سمجھتا ہوں طہارت وہی تو ہے جو طہارت معنوی ہے، ورنہ ظاہری طہارت میں تو پانی نہ ملے تو تیمم ہو جاتا ہے، مگر ولایت کی طہارت میں کوئی بدل ممکن نہیں ہے. یہ کہا جائے کہ اگر علی کو نہ مانو ان کو مان لو، صلوات پڑھے محمد و آل محمد، ایسا ممکن ہے؟ جس طہارت کا بدل ممکن نہیں ہے وہ طہارت بھی لازم ہے. پھر اللہ کے حبیب کی بارگاہ مقدس میں درود جو آپ تلاوت کرتے ہیں، اللہ کے رسول کا نور اس وقت انسان کے قریب آتا ہے جبکہ انسان کا آخری وقت ہوتا ہے. عجیب جملے. درود کی تلاوت کرنے والے کے لبوں کو رسول کا نور چومتا ہے. روایت پڑھ رہا ہوں. اور اس کے بعد اس کا اثر کیا ہوتا ہے کہ ادھر متصل ہوا نور رسالت الہیہ درود پڑھنے والے کے لبوں سے اتنی مٹھاس، اتنا ذائقہ، اتنی عمدگی عطا ہوتی کہ ساری پیاس ختم ہو جاتی ہے. تو جس سے موت کے وقت پیاس سے بہت ڈر لگتا ہو، اسے چاہیے کہ اپنی زندگی میں درود کو شامل رکھے. اللہ اکبر.